خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رمضان ناظرین کرام، جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں جنت کی طلب جو ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی ہے، مومنین کو بھی، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو جنت میں ہمیں لے کے جائیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جس سے جنت عطا ہو جاتی ہے؟ کن کاموں سے جنت سے انسان محروم ہو جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے، میرے کریم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پہلی جنت تو یہ دنیا میں کہ جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، ان کے لیے ہر وقت خادم کے طور پہ کھڑا رہتا ہے۔ کہا کہ اپنے والدین پہ احسان کرو، پھر ایک جگہ فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کہ جو والدین کے سامنے بحیثیت خادم کھڑا رہے، والدین راضی ہو جائیں تو اللہ وجہ الکریم بھی اس پہ راضی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے جو صحابہ اکرام کا خادم ہو جائے، جو اہل بیت اطہار کا نوکر ہو جائے، جو در پنجتن کی غلامی کرنا شروع کر دے، سیدہ اماں زہرا پاک کے در کا خاک روب بن جائے، جو میسم التمار جس در پہ غلامی کرتا رہے اس در کی غلامی شروع کر دے، جہاں پہ کمبر سر جھکائے، جہاں پہ میسم سر جھکائیں، جہاں پہ سلمان فارسی سر جھکائیں، اس در پر اپنی حاضری کو یقینی بنا لے تو اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ شاعر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، ہم آپ سے ہی بات کریں گے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ بہت زیادہ پروڈکشن کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے ہم اسلامک کانٹینٹ ہو یا وہ شوبز کا کانٹینٹ ہو، بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم اسلامک کانٹینٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے جو نا اے آئی سے مدد حاصل کرنا شروع کر دی ہے، جو کہ مستند نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں وہاں پہ گوگل پہ بہت ساری چیزیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ تو اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں جب بھی آپ اسلامک کانٹینٹ دیکھیں خدا را گوگل سے کبھی بھی مدد نہ لیں، کیونکہ وہاں سے صحیح آپ کو کانٹینٹ نہیں ملتا، احادیث جو ضعیف ہے وہ بھی آ جاتی، تو آپ کیسے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محسن بھائی، آپ کو ہمارے رمضان کے اندر آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور اب بات کر رہے ہیں جنت کے حوالے سے، تو سلیم بھائی جنت جو ہے اس حوالے سے رہنمائی کہ جنت کی طلب تو ہر مومن چاہتا ہے کہ جنت ملے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے اس کے لیے، اور اللہ نے جبکہ سورۃ رحمان کے اندر اس کے فضائل بھی بیان کیے، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا ہے سورۃ رحمان کے اندر اللہ نے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں من دونہما جنتان، کہ دو جنتیں ہیں۔ تو جنت کی بشارت جو ہے وہ تو اللہ پاک نے خود سنا دی کہ اس کے لیے ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو اللہ پاک نے جن احکامات کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہم سے فوت ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں جنت کی بھی طلب ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں گے، اور مخلوق کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب ہم عبادت کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، جو اللہ نے ہمیں کام بتائے ہیں وہ کریں گے، تو پھر ہمیں ضرور بالضرور جنت ملے گی۔ مجھے حافظ صاحب یہ بتائیے کہ عارف صاحب نے انٹرو میں کہا کہ کام کرنے سے جنت نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی۔ ابھی عارف صاحب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، احادیث پہ، رسول خدا کی سنت پہ چلیں گے، جو جو کہا گیا ہے اس راستے پہ چلیں گے تو پھر جنت ملے گی۔ اب یہ جنت کیسے ملے گی؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ ساری زندگی گمراہی میں گزار دیتا ہے، لیکن ایک پل کی نیکی اس کو کہاں سے کہاں، اور کبھی کبھی کوئی شخص ساری زندگی نمازوں میں، پرہیزگاری میں، اور ایک لمحہ کوئی گناہ کا ہوتا ہے اور اس سے کہاں یہ فارمولا کیسے طے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل کیسے حاصل کرنا ہے ہمیں؟ اصل میں آپ کا جو بات ہے وہ میں یہاں سے لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے جو اعمال ہیں نا، صحیح، ان کا حساب ہونا ہے۔ تو وہ حساب کئی ہزار سال کی جو ہے وہ دن ہے، ٹھیک ہے، کئی ہزار سال کا جو محشر میں میدان لگنا ہے، تو اس میں پہلے تو حساب ہونا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کا حوالہ دے کے سارے کہتے ہیں ہم بخشے گئے ہیں، نعت آتا وہ کہتا ہے ہم بخشے گئے ہیں، وہ ادھر چلے گئے پکڑ کے ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ بے شک جنت جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، جنت حضور کی مل کے ہمیں لے کے دیں گے۔ یہاں تک فرما دیا حضور نے
کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے راضی ہو گیا، کہتا ہے جو مانگ رہے ہیں مانگو، ہم سب کچھ عطا کر دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور کہتے ہیں کہ بھئی جبریل جا کے میرا پیغام بھی میرے اللہ کو دے دے کہ میں اتنی دیر تک راضی ہی نہیں ہوں گا کہ جتنی دیر تک اپنا ایک ایک امتی گناہ گار جنت میں داخل نہ کر لوں. یہ اس کا حوالہ دے کے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پہلے سزا و جزا ہوگی انتہائی میزان کا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا انتہائی میزان. اور اللہ کا میزان آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح کا میزان ہوگا. ایک ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں باتیں وہ بھی ہونے والی ہیں، لیکن جزا و سزا ہوگی. یہاں تک کہ میدان میں یہ ہوگا کہ دو شخص اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک کو جنت کا حکم ہوگا، ایک کو جہنم کا ہو جائے گا. اب جنت والا تو خوشی کے ساتھ جا رہا ہے، جہنم والا بھی دوڑ کے جا رہا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو لے کے واپس، یہ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے، اس کو جہنم کا ہے. جب اس کو لایا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر گناہ کی ہے، ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، لیکن تم نے آج ایک حکم مجھے دیا ہے کہ تو یہ جہنم، تو میں چاہ رہا ہوں یہ تیرا حکم میں خوشی سے قبول کر لوں. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا تجھے بھی جنت عطا کر دی. یہ اس کا فضل ہے کہ جس پہ اس کا فضل ہو جائے، جس پہ اس کی کرم نوازی ہو جائے. لیکن حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ نہ میں عبادت جو ہے جنت کے لالچ میں کرتی ہوں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرا اللہ اس بات پہ راضی ہے، اس کا حکم ہے کہ عبادت کرنی ہے. تو ہمیں عبادت اور تسبیح تحلیل اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جنت اس کے فضل سے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے جنت عطا ہونی ہی ہونی ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. وہ اس پہ اور ایک اور عارف بھائی بات کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت جو ہے نا سارے انبیاء علیہ السلام اور ساری امتیں جمع ہو جائیں گی اور اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر جو ہے وہ برپا ہوگا کہ ایسی سزائیں ہوں گی کہ آپ کی پیپ بہہ جائے گی پورے جسم کی اور آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن جان نہیں نکلے گی. پھر دوبارہ اللہ پاک ویسے ہی پیدا فرما دے گا، تو ویسے ہی پھر سزائیں ہوتی رہیں گی. اللہ کے غضب کے سامنے کوئی آئے گا نہیں اللہ کے سامنے کہ بھئی یہ جو معاشر کا میدان برپا ہوا ہے اس کو روک دیا جائے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور کے پاس تمام امتیں آ جائیں گی، تمام انبیاء علیہ السلام آ جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے، کہیں گے حضور آپ اللہ سے بات کریں، اللہ کو سفارش کیجیے، اللہ کو بتائیں کہ بھئی ہمیں ابھی معافی ملنی چاہیے. اور یہ رات جو دن ہے نازل سیریس پہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. محسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. محسن بھائی آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، قلم میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور یہ بھی عطا رب کریم ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسلامک کانٹینٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اب جب سے اے آئی آئی ہے تو اسلامک جو واقعات ہیں، جس طرح سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اے آئی ویڈیوز بن رہی ہیں، پھر اس کانٹینٹ کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور کئی جگہ پر اے آئی کی مدد لی جا رہی ہے ہر موقع پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور رائٹر کہ کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا ہمیں مدد لینی چاہیے اے آئی سے؟ کس حد تک ہمیں اس سے ہیلپ لینی چاہیے اور کس حد تک ہمیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پہ. اے آئی کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہماری کریشن کو ختم کر رہی ہے. جو نوجوان نسل ہے وہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بس شارٹ کٹ میں نا وہ ساری چیزیں شارٹ کٹ میں لینا چاہ رہی ہے. اور اس کا جو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح حالات بن رہے ہیں اور ایک دم ہی ساری چیزیں ختم ہونی ہیں اور کریشن نہیں رہنی، کسی کے پاس بھی نہیں رہنی. پرانے جو لوگ تھے، رائٹر تھے، جو اسلامی ریسرچر تھے یا رائٹر تھے، وہ ریسرچ پہ لکھتے تھے، وہ مشاہدہ کرتے تھے، لوگوں میں بیٹھتے تھے. اگر کسی نے پاگل کے لیے لکھنا ہے تو پاگل خانے جاتا تھا، اور جیل کی زندگی پہ لکھنا ہے تو وہ جیل میں جاتا تھا. آج کل یہ چل رہا ہے اے آئی کو کہو وہ جو آپ کو لکھ کے دے دیتی ہے. اور ہمارے موسٹلی رائٹر جو ہیں وہ سارے آئیڈیا جتنے ہمارے سیریلز چل رہے ہیں وہ مین آئیڈیا کی تھیم وہاں سے لے کے لکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں، اور وہ نہ ہمارے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ہمارے جو کلچر ہے اس سے بھی ہٹ گئے ہیں. اب ہماری ساری سٹوریز جو ہیں وہ خوابوں کی بن رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اے آئی جو ہے آنے والے دنوں میں بہت خطرناک ہو جائے گا. کانٹینٹ کا بہت فقدان ہے. میں دیکھتا ہوں اسلامک کانٹینٹ ہو یا دوسرا کانٹینٹ ہو، اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، ہم کیونکہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں بھی جو بچوں کو دیکھنے والی نہیں ہیں
وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. آپ تربیت کا اہتمام جتنا مرضی کر لیں لیکن موبائل جو ہے بچوں کو کہیں نہ کہیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ کس طرح اچھا کانٹینٹ ہم رائز کر سکتے ہیں؟ کس طرح واپس اچھا کانٹینٹ لے کے آ سکتے ہیں؟ جس طرح میں صدر آپ کو پتا ہوگا آپ کے بچپن میں پی ٹی وی پہ ہمارا ایک صبح کے ٹائم مخصوص کانٹینٹ تھا, اسلامک تھا, پھر پراپر چیزیں چلتی تھیں. ایک بہت تربیت کا اہتمام, ٹیلی ویژن بھی خیال رکھتا تھا اس چیز کا. لیکن اب ہم ویوز کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم صرف ویوز چاہتے ہیں. وہ رمضان میں بھلے ویڈیوز کال ہم جو لیک کرنا شروع کر دیں, پلانٹیڈ کالز کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں بھی یہی حال ہو رہا ہے, کانٹینٹ کی دوڑ لگی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہی پھر سے بات ہے کہ بچوں کی تعلیم کو ہم نے موبائل سے اس طرح انہوں نے جوڑا ہے, جو بھی لابی اس پہ کام کر رہی ہے, کہ اس کے بغیر اب ایجوکیشن ناممکن. اور اس کے لیے آپ نے اپنی بچیوں کو بھی موبائل دینا ہے, بچوں کو بھی موبائل دینا ہے. اس کے بغیر اب تصور نہیں ہے زندگی کا. آپ 20-30 سال 25 سال پہلے ہم خود ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بغیر زندگی چل رہی تھی, بڑی سکون کی زندگی چل رہی تھی. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے, یہ نہیں ہے تو ہم وہاں پہنچیں گے کیسے, لوکیشن کیسے منگائیں گے. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے کانٹینٹ کو, ہماری کریشن کو, ہماری سوچ کو سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر رہا ہے. ہم ایک گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوئے تھے 5-7 لوگ. اب جتنے لوگ 7 لوگ بیٹھے ہیں سب فون میں لگے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہیں گیٹ ٹوگیدر کے لیے, لیکن میں نے دیکھا, میں دوست سے کہا میں کہ ہم آئے تو یار ملاقات کے لیے, ہر شخص اپنے فون پہ اگر مصروف ہو تو ہم گھر بیٹھ جاتے. یعنی کہ ہم اس قدر مصروف ہو گئے ان چیزوں کے اندر کہ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ اجنبی ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ ہم لوگ محفلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو سب اپنی اپنی جو ہے الگ سے دنیا بسائی ہوتی ہے. صبا میں آپ کی طرف, صبا شہباز کی طرف آنا چاہوں گی, اور صبا سے ہم نے نعت ضرور لینی ہے, لیکن اس سے پہلے حافظ صاحب آپ سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو جنت کا حصول ہے, جنت کی طلب ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ آپ ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور ایسا کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اب حقوق العباد پہ ہمیں بہت زیادہ مطلب قرآن احادیث کیا بتاتی ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہونے یا پھر حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہونے ہمارے؟ جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں, بے شک, مطلب اس سے ڈائریکٹ اللہ سے تعلق, عبادات ہماری. صحیح, جیسے ہم نے نماز پڑھی نہ پڑھی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. بے شک, ٹھیک ہے, اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے. نمازیں تو ہماری ہے ہی نہیں ویسے ہی, لمحہ فکری ہے. اس کے بعد ہے حقوق العباد. صحیح, جیسے کہ ہم کسی دوست کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں, کسی کو قتل کر دیتے ہیں, اس کے ورثہ ہمیں معاف کریں گے تو پھر معافی ملے گی. مطلب اس میں اللہ کہتا ہے کہ تو نے اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, تو پہلے اس کو جا کے اس سے معافی طلب کر, میں اللہ پھر تمہیں معافی دوں گا. مطلب اسے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے, آپ نے دوسرا سوال کیا کہ حصول, جنت کے حصول کیے سارے ہی ہیں. تو جنت کے حصول کے لیے اللہ نے تو بالکل جی جنت کے حصول کے لیے دیا ہوا ہے کہ ہم نے جنت ہی کمانی ہے. اور ہم دیکھیں اللہ نے لذتیں جنت میں اتنی رکھی ہیں سبحان اللہ, کہ اتنی لذتیں ہیں کہ جیسے ہم جنت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جو چیز ہم طلب کریں گے, دل میں ابھی ارادہ کریں, خیال آئے گا اور وہ چیز اگر کوئی پرندہ ہوگا, کوئی چیز ہوگی, جس طرح وہ بالکل پک کے سامنے آ جائے گی آپ کے. اور جنت میں آپ کو پخانا نہیں ہے, جنت میں آپ کی پلیتی نہیں ہے آپ کے ساتھ, آپ بوڑھے نہیں ہوں گے, جوان رہیں گے, بالکل جوان ہیں اور نوجوان ہی ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ حقوق العباد کا معاملہ تو پھر بڑا سخت ہے اور آج کل کے دور کے حوالے سے تو بہت ہی سخت ہے. ہم تو لوگوں کے دلوں کو رونتے چلے جاتے ہیں ہر روز, بلکہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں او یہ تو میں کہنا بھولے کہ دوبارہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی میسج کرتے ہیں. کیسے معافی تو ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں کہ معافی مانگیں. جی اصل میں معاملہ سارا حقوق العباد جو ہے نا وہ ہمیں پورے کرنے ہیں. صحیح, حقوق اللہ تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں. واللہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمیں جنت کی طلب سے ہی ہمیں نمازوں میں اور روزوں میں اور زکوٰۃ اور یہ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا کر دے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں یہ ہم نے ہر صورت پورے کرنے ہیں. صحیح, جیسے طیبی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی پانی پلا دے گی کسی جانور کو, کوئی فاشا عورت, تو اس کو جنت مل جائے گی. تو دیکھیں نا حقوق العباد پورا کیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی راستے میں نرم دلی کی بات ہم نے ہر ایک کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا ہے, وہی معاملہ کرنا ہے جو حضور رحمت للعالمین نے کیا. کسی نیکی کو آپ چھوٹا نہ جانیں اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ جانیں, اور ہر نیکی اس لیے کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے.
تو یقین کریں رب کی ذات، رب نے فرمایا کہ میرے جلال کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو میری رحمت ہے. واہ جو سبحان میرے اللہ. جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور جو صدقہ ہے وہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. سبحان اب مسکرانا بھی صدقہ ہے. آپ صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، ستات نہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو مسکراہٹ رکھنے سے آپ کا خود بخود ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو مسکرا دیتے ہیں، کسی کو خیر کی بات بتاتے ہیں، کسی کا مدد مشورہ دے دیتے ہیں کسی کو اچھا، تو یہ بھی کار خیر ہے. لیکن ہم ان سے بہت زیادہ دور ہیں. اور جنت کی صرف علماء اکرام بڑی معذرت سے ہمارا ہی قبیلہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ محراب پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر آپ جنت کے فضائل ضرور بتائیں. جنت کے فضائل ہیں، اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرما دیے، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے فضل کے ساتھ عطا ہونی، اس کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی آپ کو. آپ کام وہ کریں جو اس کو ناراضگی والے ہیں، پھر آپ جنت کے طالب بھی ہو جائیں کہ جنت ہمارے پہ مستقل ہمیں ملنی، ہم جنتی ہیں، کنفرم جنتی. ایک ٹریک چلا تو کنفرم جنتی ہیں. تو اس طرح والا چکر کوئی نہیں ہے. آپ کو ساتھ اس کے، جس طرح سدرا نے بھی کہا کہ ہمیں خیال کرنا ہے کوئی بات کا، ہمیں خیال رکھنا ہے اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا. جو دوست ناراض ہیں آپ کے رمضان میں، جو ماں باپ ناراض ہیں آپ سے، بہنیں آپ کی ناراض ہیں، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں بھائی، ان کو چاہیے پہلے بہنوں کا حق دے دیں. اللہ ان سے راضی ہو جائے کہ بہنوں کا حق کھا کے اگر آپ کہیں کہ آپ کو جنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے. وہ ماں باپ جو بیٹیوں کو ان کے پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیتے، وہ بھی ذہن نشین رکھے جب تک حصہ نہیں دیں گے جنت نہیں ملنی ہے آپ کو. آپ نے حصہ دے کے جانا ہے. ہر بندے کو اس کا حق دیں تو اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ جنت عطا کرے گا. جی محسن بھائی، ہم بات کنٹینٹ کی کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کنٹینٹ کا فقدان ہے، ہم کیسی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس میں جو ینگسٹر اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو اب بوڑھے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، اب جو ہماری جو نیو لڑکے لڑکیاں آئے ہیں وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اب جب دو مائنڈ ملتے ہیں تو چیز اچھی بنتی ہے. اب یہی ہے کہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں سے مسئلہ ہے اور چھوٹے جو ہیں ان کو بڑوں سے مسئلہ ہے. اس وجہ سے چیزیں ہماری پراپر وہ چیزیں جڑ نہیں رہیں. اگر یہ لوگ دونوں مل کے چلیں، بڑوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو لے کے چلیں، بڑے چھوٹوں کو لے کے چلیں، تو ایک اچھی چیز بن سکتی. دو سوچیں ملیں گی تو کلچر ملے گا، کلچر میں سے اچھی چیزیں نکلیں گی. ہمیشہ کلچر ہٹ ہوا ہے. اب ان کی فلمیں دیکھ لیں، وہ اپنی فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھی ہوئی ہے کہ اسلامک موویز جو بن رہی، جس طرح ٹرکش گورنمنٹ نے بڑا بنایا، ارطغرل وغیرہ، تو بڑا لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوا ہے. ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے نا. وہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اپنے کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں. اوورآل جو پاکستان کے کنٹینٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جو ہمارے رائٹرز یا ہمارے شعراء یا وہ اپنا کچھ ڈال ہی نہیں رہے حصہ. جو آنے والے شاعر ہیں یا رائٹر ہیں وہ عشق اور ان چیزوں سے نکل ہی نہیں رہے. ہمارے جو پرانے تھے لکھنے والے، انہوں نے تاریخ پہ لکھا، اسلام پہ لکھا. آج کل صرف لڑکیاں اور لڑکوں کی شاعری ہو رہی ہے، عشق محبت کی شاعری ہو رہی ہے. اس سے شاعر نہیں نکل رہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ہم بیٹی صبا شہباز ہمارے ساتھ ہیں، بیٹے نعت شامل کریں گے. بسم اللہ فرمائیں بیٹا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میں میرے کام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
खूबसूरत नात पाक पेश कर रही थी। खुदा करे तैबा से ये प्याम आए और मदीना पाक का जब जिक्र होता है, हुजूर के दयार का जिक्र हो कि शौक़ो नियाज़ो इसके सांचे में ढल के आप, ये कूचा हबीब है पलकों से चल के, और उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, ये बारगाहे सरवर दी है अदब से आ। जो लोग मदीना पाक गए हैं नाज़िर कम, उनकी तड़प, उनकी दीद बढ़ जाती है, और जो नहीं गए हम दुआ करते हैं ये रहमत का अशरा गुज़रा, मग़फ़रत का अशरा चल रहा है। मालिक मौला जो जहाँ जहाँ बैठा है और ज़ियारत मदीना दिल में बसाए बैठा है, या अल्लाह इस माह रमज़ान में को असबाब बना दे कि अफ्तार और सहर की रौनकें तेरे हबीब के दरबार गौहरबार में देखे। और आज हम बात कर रहे हैं जन्नत और रमज़ान करीम कि जन्नत अल्लाह अता कैसे करता है। तो जन्नत अल्लाह ताला उसे अता करता है जिससे वो राज़ी हो जाता है। और रब राज़ी कैसे होता है? जिन कामों को सरकार ने पसंद किया वो काम ज़िंदगी में शामिल कर लें, और जिन कामों से करीम आका नबी रहमत मेहरबान ने मना फरमा दिया उन कामों से दूर हो जाएं। तो ये सबसे आसान पैरामीटर है आपके लिए कि आपने जन्नत का असूल कैसे हासिल करना है। साहबजादा सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सलीम भाई, सूफी इकराम की तालीमात में हम देखते हैं कि वो अपने किरदार से लोगों को दीन की तरफ लाए भी, और जन्नत की लोगों के अंदर ज़ौक़ भी पैदा किया, शौक़ भी पैदा किया। इस हवाले से देखने वालों की रहनुमाई कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं ऐसा वाक़या ही एक दो कोट कर देता हूँ जो कि आखिरी उम्मत हम हैं और हमारे लिए है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उतनी देर तक कोई उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल होगी कि जितनी देर तक न जाएंगे जब तक गुनाहगार उनके, न जाएंगे जब तक गुनाहगार उनके, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। हुजूर की उम्मत हम पहले जाएंगे भाई, हम फर्स्ट जाएंगे जन्नत में, और उसके बाद फिर सारी उम्मतें आएंगी। और जब जन्नत में होंगे तो हुजूर खुश होंगे और मुस्कुराएंगे अपनी उम्मत की 80 सफ़े दे। इतना भी आसान नहीं है जन्नत में जाना है। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ लोग जो है वो गलत कार्यों में मुलव्विस हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, हर गलत काम कर रहे हैं, लोगों के दिल तोड़े हैं, इबादत नहीं करे, यानी उसके बावजूद वो कहते हैं जी हमें तो अल्लाह ताला जन्नती है। असल में ये है ना, तलीम की कमी है। हाँ। हम ये तलीमात अपनाते ही नहीं है। हमारे जो मस्जिद में हमने कारी कुरान रखा होता है, एक इमाम होता है और एक ख़तीब है और एक मुअज्जिन है, लेकिन उन तीनों का यही काम है कि उन लोगों ने बस मस्जिद को देखना, एक ने अजान दे देनी है और एक ने किसी के घर पे जाके 5 मिनट में ख़त्म पढ़ के आ जाना है, और किसी को तलीम नहीं देनी कि जन्नत की बताना नहीं है कि भाई आओ मस्जिद में और ये फ़राइज़ हैं ये पूरे करें, और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम अच्छे तरीके से नहीं देना। तो जितनी देर तक हम बताएंगे नहीं कि जन्नत किस किस तरह हासिल हो सकती है, क्योंकि जो लवाज़मात हैं, यूट्यूब है और सोशल मीडिया है, इसमें हर बंदा गुम होता है। जैसे हर भाई कह रहे थे कि 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो मोबाइल पकड़ा हुआ है और हर अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है, किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है कि नमाज हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह ने रोटी का वादा किया कि फिर तुम नमाज के बाद फैल जाओ और रिज़्क तलाश करो, तो हमें वो सारी चीज़ें भूल चुकी हैं। आपने कहा कि आपने मतलब मसाजिद का हवाला दे दिया है कि बताएं, सिर्फ बताने से होगा या फिर पहले खुद अमल करें, पहले अपने किरदार को उसके मुताबिक ढालें ताकि वो बताने की ज़रूरत ना पड़े, पता चले कि भाई जो हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है वो ऐसा ऐसा करता है और हमने भी उसी रास्ते पे चलना है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे उलमाए कराम, चंद की मैं बात करूँगी क्योंकि सबको एक कैटेगरी में हम नहीं ला सकते, जो इस्लाम के दाई भी हैं या फिर वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही बता रहे हैं, क्या उनके किरदार वाकई ही इतना पुख्ता हैं कि उनकी ज़बानों में भी असर हो, लोग उनको सुने? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बुजुर्गान दीन और ऐसे औलिया इज़ाम, जैसे आरिफ भाई ने बताया, मुझे सवाल किया कि जी औलिया कराम का इसमें क्या रोल है कि किस तरह वो जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जैसे हम अंबिया औलिया कराम के पास जाएंगे और बुजुर्गान दीन के पास जाएंगे, सालिहीन के पास जाएंगे, तो हमें प्योर दीन मिलेगा और प्योर वो चीज़ें मिलेंगी कि हमें जन्नत की तरफ लेके जाएंगी, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की तरफ लेके जाएंगी, ना कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम की तरफ लेके जाएंगी। मतलब कि अल्लाह ने जो रास्ता हमें बताना है वो कहता है, अल्लाह कहता है कि तुम सालिहीन के साथ बैठ के इबादत करो। अल्लाह तो कहता ही नहीं है कि अकेले में तन्हाई में जाओ, अल्लाह कहता है कि नमाज़ पढ़नी है तो आओ, जन्नत की तलब है ना तो आ जाओ,
ایک نماز پڑھو گے تو 27 کا ثواب ملے گا، تو وہ جنت کی ہو گیا نا۔ ثواب انسان کے لیے ادائیگی ایک ہے، اور ثواب جو ہے وہ انسان کے لیے، اللہ کو اس کا ثواب نہیں ہونے والا۔ تو یہ چیزیں سلیم صاحب، بالکل کوئی وظیفہ بھی ہے کوئی خاص کہ جس سے ہمارے معاملات اس طرح کے ہو جائیں کہ جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو سکے؟ جی بالکل، دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ وظیفہ یہی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ ہر گھڑی امت کو یاد فرمایا، اور ہم اگر سرکار علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو درود سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن کی تعلیم ہے، قرآن پاک جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اور درود کا فرما دیا کہ میرے اوپر درود نہ بھولنا۔ بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی ہے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تو اس سے بڑی چیزیں تو کوئی نہیں نا۔ پھر ہم نے درود پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور قرآن سے اپنے مسائل نکالنے ہیں، قرآن سے ہم نے تعلیمات لینی ہے۔ قرآن تو ایسی تعلیم ہے کہ اس سے بڑی تعلیم دنیا میں کوئی نہیں۔ تو وہ تو کہہ دیا تھا نا، کوئی اس طرح کی ایک صورت لے کے آ جائے تو میں پھر ادھر جاؤں گا تھوڑا سا کہ جنت کے اوپر، کہ جنت میں جب 80 صفحے حضور دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک سورہ کوثر میں اللہ پاک نے نہر عطا فرمائی حضور کو جنت میں، تو وہ جو نہر ہے اس کا پیالہ جو ہے وہ حضور خود جو ہے اپنے ہر امتی کو دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہر امتی کو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا حضور کا، وہ نہر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نہر کوثر کے اوپر۔ اور سب سے مزے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو پیالہ آپ اٹھائیں گے تو وہ آپ کیا کریں گے کہ تھوڑا سا آپ پئیں گے پانی، اور پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے، اور وہ اس کے بعد پئیں گی، اور اس کے بعد تمام امت کو، ہر امتی کو جو ہے وہ جام کوثر جو ہے وہ اچھا حضور اپنے خوبصورت بات ہاتھوں سے سلیم بھائی پلائیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ ناظرین کرام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جناب حسنین کریمین، اور آپ کی زندگی میں دیکھ لیجیے واقعہ کربلا، کتنی دنیا کی مشکلات، حالانکہ یہ تعلیمی امت تھا اور طے تھا، اٹل تھا، اور وہ جنت کے جو سردار ہیں اور جو خواتین کے سردار ہیں محمد سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہیں، تو یہ ثابت ہوا، یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو جنت کا اصول حاصل ہو جائے گا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ذکر نہ کریں، یہ صوفیہ کا خطہ ہے، جیسے لاہور حضور داتا صاحب کی نگری ہے، تو ہم ان کا ذکر نہ کریں تو پروگرام مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے سلیم بھائی سے بھی کہا تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ایک جسم مس کا سوال بڑا ویلڈ تھا، کیا کردار سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کو بتانا نہ پڑے، تعلیم نہ دینی پڑے، لوگ دیکھ کے آپ کو خود بخود عمل شروع کر دیں۔ تو داتا صاحب کی تعلیمات سے آج بھی دیکھیں کہ وہاں چلے جائیں تو قرآن محل میں قرآن 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے نان سٹاپ، لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، نان سٹاپ پڑھ رہے ہیں، نماز با جماعت سب سے بڑی ہوتی ہے تو داتا حضور ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں کی ہیں، اور آج بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور جنت کے اصول اور طلب کے لیے وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما دے، کیونکہ یہ جو طلب ہے جنت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اسے جنت عطا ہو۔ ہمارے ساتھ محسن بھائی ان سے کلام کے چند اشعار لیں گے، آپ کے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار، اور ہم کلوزنگ لیں گے، میرے ہمارے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے۔ بالکل جاتے جاتے ہم سلیم بھائی آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ وظیفے بڑے بڑے اچھے عنایت کرتے ہیں، اور ہم کسی دن پوچھیں گے لوگوں سے کہ کتنا فائدہ آپ کے وظائف سے ان کو ہوا ہے۔ محسن بھائی آپ کا شکریہ بیٹے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا موضوع جس سے آپ بھی سیکھ سکیں، ہم بھی سیکھ سکیں، اور آج جو سوال آپ سے پوچھا تھا وہ پوچھا تھا کہ اصحاب کہف جو ہے وہ غار میں کتنی دیر سوئے رہے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ نمبر نوٹ کر لیجیے 03004692 پہ آپ صحیح جواب واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس کا صحیح جواب ہوگا اس کا ہم قرآن شامل کریں گے اس قرآن اندازی میں۔ جو ہمارے ساتھ ٹور اینڈ ٹریول کے ہمارے دوست، انہوں نے یہ آپ کے لیے ٹکٹ دیا ہے دبئی کا اعتماد ادارہ جو لاہور میں اپنی برانچ کھولنے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ خوش نصیب جو ہے اس کو ٹکٹ وہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اپنے دیکھنے والوں سے تمام فاؤنڈیشنز جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہ نور سیلیسیمیا ہو، سندس ہو، وہ رحمان فاؤنڈیشن ہو، وہ اخوت ہو، وہ خدمت، ان سب کو اپنی زکوٰۃ کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ اب زکوٰۃ صحیح لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی محسن بھائی کلام شامل کریں گے، اپنے چند اشعار آپ شامل کریں گے اس کے ساتھ، اور میرے بعد میری جگہ پہ ہوتے ہیں سبزہ کاشف صاحب، اور مس سدرا جو ہے مستقل اس کو ماشاءاللہ لے کے چلتے ہیں بڑے آسان انداز کے اندر۔ بریک ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نئے مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی عارف بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا ذکر کر رہے تھے مولا حسین کا، انہی کے حوالے سے میں صرف ایک شعر، اچھا ہینڈی مائک لے لیں اگر، تاکہ بہتر انداز میں آپ کی آواز ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ جائے گی۔ جی بسم اللہ۔ میں ان کی بارگاہ اقدس میں ایک کی شعر آپ کو عنایت کروں گا کہ
کر گیا کربلا کو امر سجدہ میرے حسین کا، کر گیا کربلا کو امر سجدہ میرے حسین کا، یزید کی جیتی ہوئی ہار سے پوچھ بدلہ میرے حسین کا۔ یزید جیت تو گیا تھا لیکن وہ اس کی ہار تھی، بظاہر وہ جیت گیا تھا لیکن اس کی ہار تھی۔ اسی پیرا میں ایک شعر عرض کیا، یہی میری حاضری ہے قبول فرمائیں اسی۔ آپ جہاں سے چند اشعار شامل کرتا ہوں، مولا حسین کا ذکر ہوا کہ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین سے ہے، میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین سے ہے۔ کوئی تو مفتی و وائس کو یہ خبر کر دے، نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے، اور پیر فقیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین سے ہے، اور کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، یہ ہاتھ میرا ہے پر اس میں قلم حسین سے۔ ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔